وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وڈیاں میرا والیا سایاں تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کونی مولا رحمت دا دروازہ. رونے کی محفل فیضیاب فیضان حضور سیدی ضیاء الامت عزیز القدر جناب علامہ پروفیسر حافظ محمد اکرم چشتی صاحب، دیگر علماء کرام، معززین شہر، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ سوگوار محفل ہمارے برادر طریقت جناب محترم محمد عاشق صاحب مرحوم مغفور، ان کی روح الفتوح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ختم کل کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. ہم سب دو مقصد لے کے حاضر ہوئے ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان کی اولاد کے ساتھ، محمد عزیر صاحب کے ساتھ، محمد عمیر صاحب کے ساتھ اور محمد عویس صاحب کے ساتھ اور ان کے دیگر اعزاء اقارب رشتہ دار، ان کے ساتھ تعزیت مسنونہ کی جائے اور انہیں کہا جائے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتے، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اس غم کی گھڑی میں اپنا کندھا پیش کر دیتے ہیں، اس کے اوپر سر رکھ کے آپ جتنے آنسو بہا سکتے ہیں بہا لیں اور اپنے دل کا غم ہلکا کر دیں. ایک مقصد تو تعزیت مسنونہ ہے اور دوسرا مقصد مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کرنا ہے. الحمدللہ ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں بڑے سچے اور پکے سبق عطا فرمائے ہیں. اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے کہ اگر کوئی تمہارا بھائی اس جہان رنگ و بو سے انتقال کر کے اگلے جہان میں چلا جائے تو اگر تم انہیں تحفہ بھیجنا چاہو تو ایصال ثواب کی صورت میں تحفہ بھیج سکتے ہو. سو اسی مقصد کے لیے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جس نے عالم ارواح میں ہمیں تسکین بخشی ہے. جب ہم عرش الہی کے قرب و جوار میں رہا کرتے تھے تو وہاں بھی ہمارے لیے وجہ سکون اللہ کا ذکر تھا. اور پھر جب اس عالم ہست و بود میں، عالم آب و علم میں، معمول ہستی میں اللہ کریم نے ہمیں
ज़िंदगी में दुख और सुख आता है। ज़िंदगी में बहुत सारे मौसम आते हैं, बहुत सारे मामलात आते हैं। कभी इंसान खुशियाँ मनाता है और कभी दुख से दो चार होता है। जब इंसान दुख से दो चार हो, दिल तड़प रहा हो, वो आदमी जिसका वालिद चला जाए और सर से आसमान सिरक जाए, किसी की माँ अगर दुनिया से चली जाए तो उसके लिए वो मीठा चश्मा बंद हो जाए, बाप जहाने पानी से चला जाए तो शफ़क़तों का साहिबान चला जाता है। ऐसे लम्हात में जब इंसान सुकून की तलाश में हो कि अब अल्लाह का फैसला को तब्दील नहीं किया जा सकता, तो ज़माने वालों मुझे कोई मरहम दे दो, मैं अपने इस ज़ख्म के ऊपर लगा लूँ और मेरा ज़ख्म मुंतमिल हो जाए, इसकी तलखी कम हो जाए, इसकी तुर्शी कम हो जाए। तो अल्लाह के पाक कलाम ने सदा दी कि ये नुस्खा ज़माने वालों के पास नहीं है, ये नुस्खा अल्लाह के पास है। अगर तुम दुख की घड़ी में सुकून लेना चाहते हो और अपने दिल को ढारस देना चाहते हो तो फिर क्या करना है? कभी भी बेसुकूनी का शिकार हो जाते हो और किसी वजह से भी बेसुकूनी का शिकार हो जाते हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए अल्लाह करीम ने जो नुस्खा अता फरमाया है वो कितना खूबसूरत है। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया ओ मेरे बंदो, मेरे साथ अपना रिश्ता बंदगी रखने वालों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता गुलामी रखने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, कुरान मुक़द्दस को दस्तूरे हयात मानने वालों, इस नग़्मा इल्हाम के ऊपर ईमान लाने वालों, सुन लो, अगर सुकून चाहते हो, बेइत्मीनान हो गए हो, जिंदगी में सुकून नहीं मिल रहा, तो फिर अल्लाह करीम का ये पैगाम याद कर लो। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार हो जाओ, अगर दिलों के इत्मीनान चाहते हो, अगर सुकून की वादी में जाना चाहते हो, अगर अपने ज़ख्मों का इस्तेमाल चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा दुख सुख में बदल जाए, तो अल्लाह करीम फरमाता है फिर मुझे याद करो। इसी वजह से हमें जो तलकीन की गई है वो ये है कि जब दुख की घड़ी आए तो उस वक्त तुमने वावैला नहीं करना, मातम नहीं करना, गिरबान चाट नहीं करना, अपने सर के ऊपर खाक नहीं डालनी, अपने कपड़ों को नहीं फाड़ना है, बल्कि तुमने क्या करना है, उस लम्हे में तुम्हारी जुबान के ऊपर जो कलमा आए वो कलमा ये हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम भी अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के हैं, और आज हमारा भाई आशिक चला गया, कल हमने भी चले जाना है, ये जहां हम छोड़ जाना है, इसलिए कि यहाँ हम इस मुस्तकिल तौर पे नहीं आए, बल्कि हमारी ये जिंदगी आती है, ये चिराग जरूर बुझ जाएगा, ये सांसों की माला जरूर टूट जाएगी, ये दाने सांसों के जरूर बिखर जाएंगे, और फिर हमने अपने रब के हुजूर चले जाना है। तो फरमाया अल्लाह का जिक्र करो तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। आज क्या और क्यों का दौर है, हर चीज के ऊपर लोग सवाल करते हैं कि इसकी फिलासफी क्या है, इसकी इल्लत क्या है। आप जो कहते हैं अल्लाह का जिक्र करो तो सुकून मिल जाएगा, वजह क्या है? हज़रात याद रखें, इंसान को अल्लाह करीम ने दो चीज़ों से मिला के बनाया है। एक इंसान का जिस्म है और एक इंसान की रूह है। जिस्म अरबा अनासिर से है, 4 अनासिर से, आग से, पानी से, हवा से, मिट्टी से, इन 4 चीज़ों को मिला के अल्लाह करीम ने इंसान का जिस्म बनाया है। और रूह कहाँ से आई है? अल्लाह करीम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ए महबूब लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, भैया साहब ने कहा रूह
कुल रूह मिन अम्र रब्बी, आप कह दीजिए कि रूह अम्र रब्बी से है। रूह हलीम नाज से आई है, हलीम किबरिया से आई है, अल्लाह करीम की जनाब से आई है। यहाँ रूह परदेश में है। जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो इस परदेसी को परदेश में अपने देश की खबर मिलती है तो इसको सुकून मिलता है। इस परदेसी को परदेश में अपने देश की खबर मिलती है तो इसको सुकून मिलता है। हज़रात मोहतरम, बड़ी बड़ी कोठियों में, लंबी लंबी कारों में सुकून नहीं है, बड़े बड़े बंगलों में, बैंक बैलेंस में सुकून नहीं है, बल्कि सुकून किस चीज में है कि अल्लाह का जिक्र किया जाए। ये रूह यहाँ परदेश में है और इस परदेसी को जब अपने देश की खबर मिलती है तो इसको सुकून मिलता है। अगर अभी तक आपको बात की समझ ना आई हो तो आप किसी ऐसे बंदे से पूछ लें जिसने कभी परदेश काटा हो। कोई बंदा इंग्लैंड में चला जाए या किसी और ऐसे मुल्क में जहाँ उसको अपने देश का कोई बंदा ना मिल रहा हो, तो अचानक वो फुटपाथ पे जा रहा था तो जाते जाते उसकी नज़र पड़ी तो चेहरे से अंदाज़ा किया कि ये पाकिस्तानी है। तो कहा कि मियाँ तुम पाकिस्तानी हो? तो जवाब मिला हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। तो दिल में ठंड पड़ गई, वाह भाई वाह, मेरे मुल्क का बंदा मुझे मिल गया, मेरे मुल्क के बंदे से मुलाकात हो गई। अब जब उससे अगला सवाल किया जिला कौन सा है, तो जवाब मिला कि जिला गुजरांवाला है। यार मेरा जिला भी गुजरांवाला है, सुकून मिलेगा कि नहीं? तस्कीन होगी कि नहीं होगी? इंसानी नफ्सियात की बात कर रहा हूँ, इंसानी एहसासात की बात कर रहा हूँ, जिसको अल्लाह करीम ने महसूस करने की सलाहियत दी है। मैं उस बंदे से बात कर रहा हूँ। पूछा तुम्हारा जिला क्या है? तो उसने कहा मेरा जिला गुजरांवाला है। यार मेरा जिला भी गुजरांवाला है। वाह भाई वाह, अच्छा तो तुम किस मोहल्ले में रहते हो? उसने कहा मैं कलर आबादी में रहता हूँ। तो दूसरे ने जवाब दिया मैं भी तो साथ दूसरे मोहल्ले में रहता हूँ, मैं प्रोफेसर कॉलोनी में रहता हूँ। तो जैसे जैसे गुर्बतें बढ़ती चली गई, जैसे जैसे मस्कन करीब होते चले गए और जैसे जैसे घर करीब होते चले गए, यूं कह लें कि जैसे जैसे देश करीब होता चला गया तो वैसे ही सुकून बढ़ता चला गया। फिर तो कहा आओ यार गराइए, तू मैनू गराई मिल गए, चल तेन चाह पिलाऊं, चल मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, मैं तुझे चाय पिलाता हूँ। तो परदेसी को परदेश में जब अपने देश की खबर मिलती है तो उसको सुकून मिलता है। हज़रात मोहतरम, जो जीरक लोग हैं, जो दादा लोग हैं, वो बैंक बैलेंस के ऊपर मेहनत नहीं करते, बल्कि वो सुकून के लिए रात की खलवतों में मुसल्ला बिछाते हैं और अपने रब को याद करते हैं। और उनकी रूह पुकारती है, रूह कहती है मैं बिछड़ी रोज मिसात योनी में, बिछड़ी रोज मिसात यो पई हिजर कड़ों विच तपनिया, नाले चरखा करता नाले याद करा, नाले चरखा करता नाले याद करा, पई ना महीदा जपनिया। अब इन हमारे बच्चों को कैसे पता चले कि चरखा क्या होता है, चरखे की धुन क्या होती है, चरखे की आवाज़ क्या होती है। पुराने दौर में तो हर घर में चरखा होता था, हर माई चरखा काटती थी। हज़रात मोहतरम, जैसे आज हर घर में सिलाई मशीन तो तकरीबन मौजूद होती है, ऐसे ही हर घर के अंदर चरखा मौजूद होता था। तो फकीर की रूह ये कहती है मैं बिछड़ी रोज मिसाक से हूँ। जब अल्लाह ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम लोगों ने कहा था कालू बला, क्यों नहीं, तू हमारा रब है, हम तेरी इबादत करेंगे, तेरे सामने सजदे बंदगी करेंगे, हम अपनी जमीन को तेरी बारगाह के सजदे से रोशन और आबाद करेंगे। उस वक़्त तो वहाँ वादा कर लिया था। रूह उस वक़्त से बिछड़ी हुई है। मैं बिछड़ी रोज मिसाक से जो कोई हिजर कड़ा में तपनियाँ, हिजर के कड़ा के अंदर जैसे पकौड़ा तल रहा होता है,
جیسے سموسا جو ہے وہ اس کو تلا جا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ کہتی میں بھی اپنے دوست سے، اپنے محبوب سے دور ہو کر میں بھی اسی قلق میں ہوں، ایسے ہی اضطراب میں ہوں۔ میں بچھڑی روز بساک سیو بھئی ہجر کرا بھی تپنیاں، نالے چرخہ کرتا ہوں۔ ڈیوٹیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی ادا کرتی ہیں۔ نالے چرخہ کرتا نالے یاد کراں پئی نام ماہیدہ جبنی، اپنی ڈیوٹیاں بھی ادا کرنی ہیں اور اپنے معاملات بھی سدھارنے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے رب کو یاد بھی کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں، یہ دن کے 3:05 ہو گئے اور یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں بات ہے رات کے 3 بجے کی۔ تھلے مسلح ہوئے، بندہ اکلا ہوئے تے ستیا محلہ ہو تے زبان تے اللہ اللہ ہو، اور اس وقت روح پکار رہی ہو، روح کہہ رہی ہو میں وچھڑی روز مساک سیونی، میں وچھڑی روز مساک سیو نالے چرخہ کتان نالے یاد کران، نالے چرخہ کتان نالے یاد کران پئی نام ماہیدہ جبنیاں۔ کہہ دو سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، آپس سے کہو سبحان اللہ۔ کمال ہے، میں ذکر کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کا دل ہی آمادہ نہیں ہوا کہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ جب بھی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اللہ کے کرم ہوئے ہیں وہ اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محبوب جب فتح آ گئی اور اللہ کی مدد آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، کہیں سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبی کریم کی سنت بھی ہے۔ آج لوگوں نے اس کو بہت سمجھ لیا ہے، یہ اندر کی بیداری کی بات ہے، یہ اندر کے ذوق کی بات ہے۔ سبحان اللہ اس کے اندر سے نکلتی ہے جس کو پہلے اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندے رات کو اسی لیے اس کی یاد کا دیا جلاتے ہیں، مصلے پہ آتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس طرح ان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار لوگو اگر اطمینان چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، تمہیں سکون مل جائے۔ اگر موبائل کو دیکھنا ہو کہ موبائل کو کیسے چلانا ہے، کس سے پوچھیں گے؟ موبائل کے انجینئر سے، موبائل کے انجینئر سے پوچھیں گے۔ اگر فریج کے بارے میں پوچھنا ہو کہ فریج کیسے بہتر چلے گا تو پوچھیں گے فریج کے ماہر سے، فریج بنانے والے سے، جو فریج بنانے کے کارخانے میں لوگ کام کرتے ہیں، جو اس کے اجزاء کو جوڑتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ حضرات محترم، بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کو کس طرح صحیح چلنا ہے اور کس طرح اس نے بہتر کام کرنا ہے۔ اسی طرح اگر بندے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ بندے کا اطمینان کس میں ہے، سکون میں کس بات میں ہے، راحت کس بات میں ہے، تو پھر یہ بات اللہ سے پوچھنی پڑے گی کہ یا اللہ میں اگر بے سکون ہو جاؤں تو پھر کیا کروں؟ تو جواب ملتا ہے میرا ذکر کیا کر، تجھے سکون مل جائے۔ اب ذکر کی صورتیں کتنی ہیں؟ ذکر کی پہلی صورت نماز ہے۔ ذکر کی پہلی صورت نماز ہے۔ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ لیکن آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہم گھر سے کشاں مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں نماز کا ترجمہ یاد نہیں، جب آ کے کھڑے ہوتے ہیں
تو آئے تھے خدا کی یاد کے لیے. جب یہاں آ کے امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، امام اپنی وادی میں، ہم کسی اور جہان میں سیر کر رہے ہیں. ہم پھر دکان کے حساب کتاب کے چکر میں ہیں. میرے دوستوں زندگی گزر گئی. 2 صفحے ہیں، صرف 2 صفحے، کوئی زیادہ بوجھ نہیں ہے، برڈن نہیں ہے، صرف 2 صفحوں کی بات ہے. 2 صفحے نماز کے، اس کا ترجمہ یاد کر لو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم اپنے رب سے بات کیا کر رہے ہیں. تمہیں چاشنی نصیب ہو جائے، تمہیں لذت نصیب ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، میں گفتگو کیا کر رہا ہوں. آپ اپنے بھائی سے گفتگو کر رہے ہوں تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے. فون پہ بات کر رہے ہوں تو آگے سے اون کی آواز آتی رہتی ہے تو آپ گفتگو جاری رکھتے ہیں. اور جب آگے سے محسوس ہو کہ بندہ نہیں سن رہا یا میری بات نہیں پہنچ رہی تو پھر آپ چپ کر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احساس ضروری ہے کہ میری بات سنی جائے اور جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کی منشا مجھے سمجھ آ جائے. تو اس نے گفتگو کا جو انداز دیا ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چاہو کہ خداوند قدوس تم سے بات کرے تو قرآن پاک کی تلاوت کر دیا کرو، اور جب تمہاری مرضی ہو کہ تم اپنے رب سے بات کرو تو نماز پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، لجپال لجپال، دین و ملت کی ضیاء، پیر محمد کرم شاہ. دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انداز دے دیا. فرمایا جب وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو، اللہ کے حضور جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا میرے امتیو، جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہو نماز پڑھنے کے لیے تو سنو، اس تصور سے کھڑا ہوا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ویسے یہ کتنی لذت والا جملہ ہے. یہاں اگر ہمارے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت ہی تشریف لے آئیں، حضور دیوان کریم ہی تشریف لے آئیں، آپ بڑے شوق سے گھر سے نکلتے ہیں، چلو پیران دی زیارت ہی کرا بھی ہے، چلو پیران دی زیارت ہی کرا بھی ہے، مرشد کریم کی زیارت ہی کر لیں. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے نکلتے ہو تو اس تصور سے نکلا کرو کہ میں کسی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ چھوٹا تصور نہیں ہے، یہ بہت بڑا تصور ہے، بہت بڑا تصور ہے. بندہ کشاں کشاں مسجد کی طرف آ رہا ہو اور دل کہہ رہا ہو کہ میں کسی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کسی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اور اگر اس بلند منزل پہ فائز نہ ہو سکو، اس تصور کو حاصل نہ کر پاؤ تو کم از کم اتنا تصور تو رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بھی چھوٹا تصور نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہو اور دل یہ کہہ رہا ہو شکر ہے میں مسکین تے سونے دی نظر، شکر ہے میں مسکین تے سونے دی نظر، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. شکر ہے کہ مجھ مسکین کے اوپر میرے مولا کی نظر ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کم از کم تصور یہ ہے، کم از کم تصور یہ ہے کہ یہاں اس منزل پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو کہ شکر ہے میں مسکین کا سونے دی نظر. اب آپ توجہ فرمائیں تو ایک بات اور کہوں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، چشتی صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرف سے دیکھ رہے ہیں، اکرم صاحب مجھے دیکھیں گے، اس طرف سے دیکھیں گے.
अल्लाह के लिए तो कोई जहद मुकर्रर ही नहीं है, वो जहद का पाबंद ही नहीं है, उसके लिए तो कोई जहद मुकर्रर ही नहीं है। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी हो वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां भी जाओ तुम्हारे साथ है। हजरात मोहतरम, फिर अल्लाह का देखना कैसे है? फिर यूं समझो, तवज्जो है आपकी? फिर यूं समझो मैं खड़ा हूं और मुझे इस तरफ से भी देख रहा है। गोया फिर तुम नूर के समुंदर में डूब गए। नमाज क्या पढ़ी? नूर के समुंदर में डूब गए, नूर के समुंदर में डूब गए। इसीलिए तो कहने वाले कहते हैं असले नमाज है यही, रूहे नमाज है यही, मैं तेरे रूबरू रहूं, तू मेरे रूबरू रहे। सल्ले अला सबीना, दोस्तान मोहतरम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक और हकीकत भी अता फरमाई। सहाबा किराम के मजमे में मेरे आका फरमा रहे हैं कैसी वो मजलिस नूर होगी, क्या वो उसके ऊपर रहमत का मंजर होगा, रहमत का रंग होगा उस महफिल के ऊपर। कितने रंगीन तेरी महफिल के नजारे होंगे जब तेरे पास तेरे यार प्यारे होंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा के नाम सुनो, जिस बंदे के घर के सामने से नहर बह रही हो और उसमें 5 दफा गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म के ऊपर कोई मैल कुचैल रह जाएगा कि नहीं? अर्ज़ की या रसूलल्लाह कैसे रहेगा, मैल कुचैल कैसे रहना है? 5 दफा गुस्ल करने वाला उसके जिस्म के ऊपर मैल कुचैल नहीं रहेगी। तो मेरे आका ने इस मिसाल के बाद अगला जो इरशाद फरमाया जो बंदा 5 वक्त नमाज अदा करता है उसकी रूह भी वैसे ही धुल जाती है, उसकी रूह के ऊपर कसाफत का कोई पर्दा नहीं रहता, कोई गुनाह नहीं रहता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, साडा नबी नूर है, साडा नबी नूर है, साडा नबी नूर है, अल इस्लाम। अब यहाँ एक और बड़ी लतीफ बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि 5 नमाजें फ़र्ज हैं। तो सवेरे सवेरे तबीयत फ्रेश होंगी तो सवेरे उठ के पंजे दियाँ पंजे एक बारी पढ़ लवीए तो उस तो बाद जिन्हें दुकान पर जाना दुकान पर जाए, तो जिन्हें किसी खेत ही जाना वो अपने खेत भी जावे, तो जिन्हें मझां चाह दी वो मझां चारे नाल लै जाए तो जाके मझां चारे तो अपनी मसरूफियात वक्त गुजारे। ये क्या माजरा है कि फजर की नमाज पढ़ो, फिर 4-5 घंटों के बाद फिर दोहर की नमाज पढ़ो, फिर असर की नमाज पढ़ो, फिर वक्फे के बाद मगरिब की नमाज पढ़ो, फिर वक्फे के बाद इशा की नमाज पढ़ो। ये तसलसल कैसा है और इसके अंदर हिकमत क्या है? इसके अंदर यही हिकमत है। भाई आशिक साहब चले गए और अगले मरहले में हम जितने लोग बैठे हैं किसने जाना है? हो सकता है मैंने जाना, हो सकता है मेरी बारी हो, पता नहीं किसकी बारी, लेकिन जाना सब ने। बारी किसकी है ये नहीं पता, लेकिन जाना सब ने है और पता नहीं किस वक्त जाना है। अल्लाह ने नज़्म कैसा खूबसूरत अता फरमाया, आप तवज्जो फरमाना।
اللہ نے کتنا خوبصورت نظم عطا فرمایا. فرمایا سویرے سویرے ایک باری نہا لینا, نماز پڑھ لے. یہ نماز پڑھنا گویا نور کے دریا میں غوطہ لگانا ہے. فرمایا فجر کی نماز پڑھ لو نا تاکہ روح ایک دفعہ بالکل صاف ہو جائے. پھر ظہر تک کوئی اگر مسئلہ بنا ہے, روح کے اوپر کوئی بوجھ آیا ہے, کوئی گناہ آیا ہے, کوئی غلاظت آئی ہے, تو پھر ظہر کی نماز پڑھ لو تاکہ روح پھر پاک ہو جائے. پھر وقفے کے بعد پھر کہا کہ عصر کی نماز پڑھ لو تاکہ صفائی ہو جائے. پھر کہا کہ وقفے کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھ لو تاکہ پچھلی صفائی ہو جائے. پھر کہا کہ سونے سے پہلے اب جا رہے ہو, آنکھیں بند ہونی ہے, پتہ نہیں سویرے کھلیں گی نہیں کھلیں گی. موت یہ بڑی بہن ہے اور نیند اس کی چھوٹی بہن ہے. نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. آنکھیں بند ہو رہی ہیں, پتہ نہیں صبح کھلیں گی نہیں کھلیں گی, اس لیے تھوڑی نہیں 17 رکعتیں پڑھ. چنگا جا پاک ہو, چنگا جا صاف ہو, اچھی طرح گناہ اتر جائیں, میل کچیل اتر جائے. حضرات بندہ سارا دن اس تیاری میں ہوتا ہے, فجر کی نماز پڑھ کے تیاری کرتا ہے. ہو سکتا ہے سائیں کا صدا آ جائے تو تیاری تے رکھو. زور کے وقت پھر تازہ تیاری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے بلاوا آ جائے تو چلو میں ایک دفعہ پھر غسل کر لیتا ہوں. عصر کے اوپر پھر ایک دفعہ اپنی روح کو فریش کر لیا. ہو سکتا ہے سائیں کا بلاوا آ جائے. مغرب کے وقت پھر ایک دفعہ روح کو فریش کر لیا تاکہ ہو سکتا ہے سائیں کا بلاوا آ جائے تو میں غلاظت لے کے نہ جاؤں. اور عشاء کے وقت ایک دفعہ پھر نہا لیا نور کے دریا میں نماز کی صورت میں تاکہ روح کے اوپر سے جتنی غلاظت اور جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے دھل جائیں, تاکہ جب مالک کے حضور جاؤں تو میرے دامن پہ داغ نہ ہوں کہ مجھے وہاں جا کے شرمندگی اٹھانا پڑے. تو گویا بندہ ایک مومن وہ تو سارا دن یہی تیاری کرتا رہتا ہے کہ میں نے کب جانا ہے, میں نے کب جانا ہے, میں نے کب جانا ہے, میں نے کب جانا ہے. تو جس کی تیاری یہ ہو سارا دن کہ میں نے کب جانا ہے, وہ گناہوں میں نہیں پڑتا, وہ گناہوں میں نہیں پڑتا. وہ اس صدا کے انتظار میں ہے کہ پیک اجل آئے, اللہ کا فرشتہ آئے اور آ کے مجھے صدا دے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ والے چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل, تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. تو حضرات نماز وہ نسخہ کیمیا ہے جو بندے کو غفلت سے بچاتا ہے اور بندہ دھلتا رہتا ہے, صاف ہوتا رہتا ہے اور اللہ کے حضور باریاب ہوتا رہتا ہے, درجے بلند ہوتے رہتے ہیں. جب آپ مسجد کی طرف چلتے ہیں تو اللہ اتنی لجبانی فرماتا ہے اللہ کریم کہ قدم قدم پہ درجے بلند کرتا ہے. ابھی مسجد میں پہنچے نہیں, درجے پہلے بلند ہو رہے ہیں. یہ میرے گھر چلے ہیں, فرشتوں ہی درجے بلند کر دو ساڈے گھر چلے ہیں. یہ پہنچا نہیں ہے, یہ ساڈے گھر چلے ہیں, یہ ساڈے گھر چلے ہیں, یہ گھروں نکلے تو ساڈے گھر چلے ہیں. اجے چلے ہیں تے درجے بلند ہو رہے ہیں, جدوں آ جاندا ہے تے پھر کتنی مہربانی. یہ ساڈے گھر چلے ہیں. سبحان اللہ. اور جب آ گیا اور جب سر سجدے میں رکھ دیا اور پھر تو عنایات کی بارش ہوئی, پھر تو کرم برسا, پھر تو نور برسا, پھر تو اللہ کریم کی مہربانیاں شامل حال ہو گئیں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. حضرات ذکر کی پہلی قسم, پہلی صورت نماز ہے, اور ذکر کی دوسری صورت قرآن مقدس کی تلاوت. رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا زمین کے سینے پہ بسنے والوں, یہ ذکر جو قرآن پاک کی صورت میں تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اللہ محترم, پھر اللہ کا ذکر اگر کرنا ہو
اور اسی کی زبان میں کرنا ہو تو قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کر دو، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دو، سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کر دو، سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، ذکر بھی اس کا ہوگا، اسی زبان میں ہوگا۔ ملتا کیا ہے، انعام کیا ہے، جزا کیا ہے، ثمر کیا ہے، اجر کیا ہے؟ تو آؤ سن لو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب مسلمانوں کی کوئی جماعت اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے اور وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ انہیں 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ کتنے انعام؟ 4 انعام عطا فرماتا ہے اللہ کریم۔ پہلا انعام کیا ہے؟ فرمایا نازلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس کے اوپر سکینہ نازل ہوگا اس کو سکون تو ملے گا، اس کو سکون تو ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو حضرات محترم پہلا انعام یہ ہے کہ سکینہ نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا غشیتہم الرحمہ، جہاں یہ اللہ کے بندے بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، مثلا آپ کے سامنے آپ کے اوپر یہ بارش سے دھوپ سے بچانے کے لیے چھت موجود ہے، یہ آپ نے انتظام کیا، محلے والوں نے انتظام کیا، اہل محبت نے انتظام کیا، چشتیوں نے انتظام کیا، بڑے پیار سے یہ مسجد بنائی، مسجد کاشف نور۔ لیکن حضرات جب اسی مسجد میں قل شریف کے عنوان سے، میلاد شریف کے عنوان سے، معراج شریف کے عنوان سے، 11ویں شریف کے عنوان سے، درس قرآن کے عنوان سے جب آپ یہاں جمع ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ کریم آپ لوگوں کے اوپر نور کے شامیانے لگا دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا چھت ہے کہ نہیں ہے، وہ چھت کا ہونا نہ ہونا وہ اپنی جگہ پہ ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے سائبان لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے سائبان لگ جاتے ہیں۔ یہ کہانی نہیں، قصہ نہیں، حکایت نہیں، روایت نہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین گر سکتی ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب عالم کی زبان ہلتی ہے تو عالم بولتا ہے، جب فاضل کی زبان ہلتی ہے تو فاضل بولتا ہے، جب محدث کی زبان ہلتی ہے تو محدث بولتا ہے، جب مفسر کی زبان ہلتی ہے تو مفسر بولتا ہے، جب فقیہ کی زبان ہلتی ہے تو فقیہ بولتا ہے، جب ولی کی زبان ہلتی ہے تو ولی بولتا ہے، جب غوث کی زبان ہلتی ہے تو غوث بولتا ہے، جب صحابی کی زبان ہلتی ہے تو صحابی بولتا ہے۔ لیکن لوگوں یاد رکھو جب مصطفیٰ کی زبان ہلتی ہے تو یا خدا بولتا ہے یا مصطفیٰ بولتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کریم کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت کے شامیانے لگتے ہیں تمہارے اوپر، سائبان لگ جاتے ہیں، رحمت گھیر لیتی ہے تمہیں جب اللہ کی پاک کلام کی تلاوت کرتے ہو۔ حضرات تیسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا وحفتہم الملائکہ، تو جتنی لوگوں کی تعداد ہوتی ہے اسی حساب سے سدرہ سے فرشتے آتے ہیں اور دائیں بائیں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پروٹوکول ہے قرآن مقدس کا، یہ اعزاز ہے قرآن مقدس کا، یہ تقریب ہے قرآن مقدس کی، اور جن لبوں کے اوپر اس کی تلاوت ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی اللہ کریم یہ شرف عطا فرماتا ہے کہ فرشتے ان کے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جتنی دیر تک تلاوت چلتی رہتی ہے اتنی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا
وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. سچی بات پوچھیں، میں جب بھی اس بات کا تصور کرتا ہوں تو میرے جسم کے اندر میری روح وجد کرتی ہے. اتنی خوبصورت بات ہے، اتنی لطیف بات ہے، اتنی مزیدار بات ہے کسی مومن کے لیے، ذوق سلیم رکھنے والے کے لیے، قلب سلیم رکھنے والے کے لیے یہ اتنی ذوق کی بات ہے. فرمایا جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو چوتھا انعام تمہیں یہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تمہارا نام لے کر تمہارا ذکر کرتا ہے. اللہ تمہارا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اپنے بندوں کا اپنے مقرب فرشتوں میں ذکر کرتا ہے. جبریل دیکھو وہ میرا بندہ ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. وہ میرا بندہ فلاں جگہ پہ سورہ الرحمن پڑھ رہا ہے، فلاں سورت کی تلاوت کر رہا ہے. تو حضرات یہ چاروں انعام قرآن مقدس کا کوئی بھی حصہ پڑھا جائے تو وہاں نصیب ہوتے ہیں، وہاں نصیب ہوتے ہیں. تو سورہ اخلاص بھی قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ جس کو ہم کل شریف کہتے ہیں، جس کو کل شریف کہتے ہیں، یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ یہ سب کو آتی ہے، یہ سب کو آتی ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اس لیے ہم نے اس ختم کا نام ختم کل رکھ دیا. ویسے یاسین بھی پڑھتے ہیں، ویسے تو سورہ الرحمن بھی اس کے اندر پڑھتے ہیں، باقی صورتیں بھی پڑھتے ہیں. سورہ البقرہ کی تلاوت بھی ہوتی ہے، سورہ آل عمران کی تلاوت بھی ہوتی ہے، دیگر صورتوں کی بھی تلاوت ہوتی ہے. لیکن اجر کے اعتبار سے چونکہ یہ سورہ اخلاص بہت بڑی ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں تو پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. حضرات اس وجہ سے اس کے نام سے اس ختم کو موسوم کر دیا گیا ہے، وگرنہ اصل میں یہ قرآن پڑھنے کی ہی مجلس ہے. ہمارے وہ دوست جن کو لفظ کل تھوڑا سا گرام محسوس ہوتا ہے، جن کو لفظ کل تھوڑا سا گرام محسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں محفل قرآن خوانی کرتے. وہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن خوانی ہوگی، ہم کہتے ہیں کل شریف پڑھا جائے گا. بات ایک ہی ہے، کل شریف کو اللہ کریم کی بارگاہ میں بڑی عزت نصیب ہے. تو حضرات محترم، دوسری ذکر کی صورت کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت جتنے کلمات طیبات ذکر کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں وہ تیسری صورت ہے. مثلا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، 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 یہ کلمات طیبات. حضرت ام ہانی کو آپ نے ارشاد فرمایا. توجہ چاہتا ہوں، بس بات ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے. حضرت ام ہانی کو آپ نے ارشاد فرمایا، ام ہانی یہ ذکر کیا کرو، 100 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ. ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا یوں سمجھو جیسے تم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے ہیں. 100 غلام آزاد کیے ہیں. بھئی چڑیا آزاد کرنا بھی بڑی بات ہے، کسی انسان کو آزاد کرنا اور وہ بھی اولاد اسماعیل سے آزاد کرنا، یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے. کام کتنا کرنا ہے؟ 100 دفعہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. 100 دفعہ کہا کرو الحمدللہ. 100 دفعہ اگر کلمہ الحمدللہ پڑھو گے تو یوں سمجھو جیسے تم نے 100 گھوڑے بما ساز و سامان میدان جہاد میں بھیجے. 100 دفعہ پڑھا کرو اللہ اکبر. ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا یوں سمجھو جیسے تم نے 100 موٹے تازے اونٹ کلادہ پہنا کے، ہار پہنا کے حرم شریف میں قربانی کے لیے بھیجے ہیں. 100 دفعہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا یوں سمجھو جیسے تم نے پوری زمین کا سینہ سونے اور چاندی سے بھر کے صدقہ دیا. بھئی کام دیکھو، انعام دیکھو، کام دیکھو اور انعام دیکھو. اور یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई हज़रत अली के कहने के ऊपर के निशान पड़ गए हैं मशकीज़ें उठा उठा के, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी गुलाम और कनीज़ का सवाल कर लिया जाए। तो गई तो मेरे आका मसरूफ़ गुफ्तगू थे, वापस आ गई, अर्ज़ न कर सकी। मेरे आका ने देखा कि फ़ातिमा आई थी और बगैर कुछ अर्ज़ किए वापस चली गई हैं। हुज़ूर उनके घर में तशरीफ़ ले आए। फरमाया फ़ातिमा किस लिए आई थी? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह। हज़रत अली ने अर्ज़ की या आपने अर्ज़ की? या रसूल अल्लाह, गुलाम कनीज़ का सवाल था। फरमाया फ़ातिमा मैं इससे बेहतर तोहफ़ा ना तुझे दूँ? फरमाया सोने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह दिया करो, ये उससे बेहतर है। अब अगर आज की बेटी होती तो सवाल कर सकती थी, अब्बा जी तुसी मैनू गुलाम कनीज़ कोई दियो ना, वो कम कर सी तो मैं बह के तस्बीह चलावा। आज की बेटी होती तो ये सवाल करती, लेकिन हज़रत फ़ातिमा समझ चुकी थी कि मंशा नबूवत क्या है, मेरे नबी कहना क्या चाहते हैं, मेरे नबी मैसेज क्या देना चाहते हैं कि बेटा ये दुनिया की दौलत बड़ी नहीं है, अल्लाह का जिक्र बड़ा है, अल्लाह का नाम बड़ा है। नाम तेरा जो मज़ा देता है रंग रंग में मुझे, कंद और शक्कर में ऐ याद न देखा न सुना, व ज़िक्र कलिल मुश्ताक़ खैरु शराबी व कुल्लु शराबिन दूनहु कसराबी। जो मज़ा है तेरे नाम में नहीं और किसी भी जाम में, और ये जाम है फ़कत नाम के, नहीं साथिया किसी काम में। हज़रात याद रखें, सिर्फ एक बात और मैंने अर्ज़ कर दी कि इस जहान में जब आप जिक्र करते हैं तो ये जिक्र इस जहान में मौजूद लोगों को सुकून देता है, लेकिन सिर्फ इस जहान के लोगों को सुकून नहीं देता, कब्र में मौजूद लोगों को भी अल्लाह का जिक्र सुकून देता है। हदीस सुन लें, हदीस पाक सुन लें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक टहनी तोड़ी, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया, एक टहनी का हिस्सा एक कब्र के ऊपर लगाया, दूसरी टहनी का हिस्सा दूसरी कब्र के ऊपर लगाया, और साथ ही ये इरशाद फरमाते हैं सहाबाए किराम सुनो, ये जो दो कब्रों वाले हैं इनको अजाब हो रहा था, और अजाब किस वजह से हो रहा था? एक पेशाब करते हुए अपने जिस्म को पेशाब की छींटों से नहीं बचाता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। आज हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का बहुत बड़ा नासूर है कि हमारी जुबानें बेकाबू हो गई और हम जहाँ बैठते हैं किसी के बारे में गीबत करना शुरू कर देते हैं, किसी की चुगली खाना शुरू कर देते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि चुगली ना खाया करो, ये अज़ाब कब्र का बाइस है। अपने जिस्म को पेशाब के छींटों से बचाओ, इसलिए कि बेएहतियाती हुई तो ये अज़ाब कब्र का बाइस है। ये मैसेज दे दिया, ये पैगाम दे दिया हज़रात मोहतरम। साथ ही ये फरमाया कि मैंने ये जो दो टहनियाँ लगाई हैं, सबज टहनियाँ, ये अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। जब तक ये तर रहेंगी ये अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी और जिक्र की वजह से कब्र वालों को फायदा होता रहेगा। कहते हैं आकिल दा इशारा काफी, अल आकिल तकफीहिल इशारा, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। मेरे आका ने मैसेज दे दिया, पैगाम दे दिया कि सुन लो, टहनी भी जिक्र करे तो कब्र वाले को फ़ायदा। अब आपसे सिर्फ यही मसला पूछना है, यही बात पूछनी है कि टहनी सूरह यासीन पढ़ रही थी, सूरह अर-रहमान पढ़ रही थी, भाई वो तो अपनी ज़ुबान में जिक्र कर रही थी, तो टहनी अपनी ज़ुबान में जिक्र कर रही थी, तो दूसरा जिक्र है सूरह यासीन। अब बताएं टहनी का जिक्र अफजल है या सूरह यासीन अफजल है? टहनी का जिक्र अफजल है। टहनी जो जिक्र कर रही थी अपनी ज़ुबान में वो अफजल है या सूरह यासीन अफजल है? सूरह इखलास अफजल है हज़रात मोहतरम। और फिर मखलूक होने के एतबार से टहनी अफजल है या बंदा मोमिन अफजल है?
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کے سامنے آئے اور کعبے کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے، لیکن بندہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ، بندہ مومن کا احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ حضرات محترم، اگر ٹہنی ذکر کرے اور اپنی زبان میں ذکر کرے تو قبر والے کے عذاب میں تخفیف کا سامان ہو، تو اگر بندہ مومن ذکر کرے، رسول اللہ کا امتی ذکر کرے اور قرآن پاک کی صورت میں تلاوت کرے، ذکر کرے، تو یقیناً یہ ذکر بھی قبر والے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ آج میں نے ذکر کے موضوع پہ گفتگو اسی لیے کی ہے کہ میرے بھائی کو قبر میں سکون کی ضرورت ہے، میرے بھائی کو قبر میں اطمینان کی ضرورت ہے، میرے بھائی کو قبر میں ترقی درجات کی ضرورت ہے، میرے بھائی کو قبر میں وہاں نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے۔ تو حضرات محترم، آج ہم ذکر کر کے ان کی روح کو اصالِ ثواب کریں گے تو اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے گا اور ان کو اپنی قبر میں سکون نصیب ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک حدیث، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او صدیق فاذا لاحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیہا۔ فرمایا میت جو ہوتی ہے نا، یہ قبر میں ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی بندہ نہر میں ڈوبتا جا رہا ہو۔ مختلف کیفیات ہوتی ہیں لوگوں کی، جیسے کوئی نہر میں ڈوبتا جا رہا ہو تو انتظار کرتا ہے اپنے ماں کی دعا کی، باپ کی دعا کی، دوست کی دعا کی، رشتہ داروں کی دعا کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور جب اسے ثواب پہنچتا ہے، دعا پہنچتی ہے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ٹرے میں کوئی چیز رکھ کے تمہیں بڑے آنر کے ساتھ، بڑے اعزاز اور تکریم کے ساتھ تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا جائے، جس طرح تم تحفہ لے کے خوش ہوتے ہو، ایسے ہی قبر والا دعا کا ثواب پا کے خوش ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ کریم ان کے قبر کے سوال و جوابات میں آسانی پیدا فرمائے، ان کی اولاد کو، ان کے آئزہ اقارب کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعلیہ ان البلاغ۔